جی ملا نصیر الدین کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ملا نصیر الدین جو تھے وہ کشتی رانی کی جاب پہ لگ گئے. وہ دریا کا ایک کنارے سے مسافر بٹھاتے تھے، دوسرے کنارے پہ اتار دیتے تھے. تو وہ دریا پہ مسافروں کو دریا پار کرایا کرتے تھے. ایک دن ان کی کشتی میں ایک بڑا عالم آ کے بیٹھ گیا. وہ عالم جو ہے جب وہ کشتی چلی تو اس نے بات چیت شروع کر دی ملا نصیر الدین سے. اس نے کہا ملا تم نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. تو عالم نے جواب دیا تم نے اپنی آدھی زندگی برباد کر دی. ملا خاموش ہو گئے. دریا کے بیچ میں گئے تو دریا میں طغیانی آ گئی، لہریں تیز تیز چلنا شروع ہو گئی، کشتی ڈوبنے لگی. ملا نصیر الدین نے پوچھا جناب آپ نے تیرنا سیکھا ہے؟ تو عالم نے گھبرا کے کہا نہیں. اس نے کہا آپ نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی. واقعہ سبق آموز ہے. تو میں اس واقعے کو اس ملک پہ رکھ کے سوچتا ہوں کہ ہمارا ملک بھی تو ایک دریا ہے، کرپشن کا، ظلم کا، طاقت کے اظہار کا، منافقت کا ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہے. اس میں جب کوئی پڑھا لکھا آدمی آ کے بیٹھتا ہے تو دریا کے بیچ میں آ کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی. ٹھیک ہے نا. یہ سارا معاشرہ جو ہے ملا نصیر الدین کی طرح ان پڑھ ہے. یہاں پر اس شخص کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے جو اپنے دستخط کر لے. ٹھیک ہے نا. جو شخص اپنا نام کاغذ پہ لکھ سکے اس کو پڑھا لکھا شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس ملک میں، اس معاشرے میں جہاں پہ ایک کرپشن کا ایک دریا بہہ رہا ہے، اس ملک میں کوئی سلجھا ہوا آدمی یا کوئی پڑھا لکھا آدمی آتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کے ایک اسٹیج پہ آ کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے تو اپنی پوری زندگی برباد کر دی. جی اس سے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیے. تعلیم کو عام کیجیے، علم حاصل کیجیے، علم کو گھر گھر بانٹیے. جب ہم سب باشعور ہو جائیں گے، علم شعور دیتا ہے، جب ہم سب باشعور ہو جائیں گے تو یہ کرپشن کا دلدل خود بخود، کرپشن کا دریا خود بخود سوکھ جائے گا. اس کی جگہ خوشحالی کا دریا بہے گا. شکریہ.